فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم میرے انتہائی واجب احترام عزت لائق معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے کا اختتام غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بے مثال نازوان جان ساری کے تذکرے کی وجہ سے آج سلوان نے میرا تیسرا جمعہ ہے۔ اللہ کی توفیق دے نام آج سلوان میں پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ پاک قرآن و سنت کی روشنی کے اندر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ احد کا پس منظر بھی تسی سن چکے ہو۔ غزوہ احد کے اندر منافقین کا کردار
اور منافقین دا مسلمانہ دے حوصلے نو پست کرنا اور ایمان والیاں دے ایمان دا بڑھنا اور اللہ کے بھروسے دا ایمان والیاں دا مزید بڑھ جانا اللہ نے قرآن میں بیان کیتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر زخمی بھی ہوئے سن، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے سن۔ اور اس موقع پہ آپ کی لاڈلی چہیتی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اللہ کے محبوب پیغمبر اور اپنے ابا جی کی بڑی خدمت سر انجام دی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی سی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال کے اندر پانی لے آتے سن اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو دھوتے سن۔ لیکن آپ کے چہرے مبارک کو خون بند نہیں سی ہو رہا۔ بڑی لوہے کی کھول ٹوپی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی ہوئی سی، اودیاں کڑیاں اللہ کے محبوب کے چہرے کے اندر پیوست ہو گئی سن۔ اور ایک صحابی نے اپنے دنداں کے نال کڑیاں کھچیاں سن اور جدوں دنداں کے نال کڑیاں کھچیاں تے انہاں صحابی دے دو دند بھی ٹوٹ گئے سن سامنے والے۔ اندازہ لگاؤ کہ کتنی سختی کے نال کڑیاں اللہ کے محبوب پیغمبر نے نرم نازک مقدس مطہر منزہ چہرے کے اندر پیوست ہوئی سن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پانی لے آتے نے، زخم صاف کرتے نے، خون بند نہیں ہوا۔ پرانے بابیاں نوں پتہ ہے ہن تے جدید دور آ گیا ہے، سگریٹ لاتے ہیں، پالیوتین لگاتے ہیں، یا مالا یا زخم بھی ہو جائے تو سنی پلاس لاتے ہیں۔ لیکن آج تو 30-40 سال پہلے پیچھے چلے جائیے، زخم زیادہ گہرا ہوتا سی کہ کوئی کپڑا جلا کے چٹائی جلا کے وہی راکھ زخم کے اندر بھاگے سن۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک چٹائی کا ٹکڑا جلایا، جلا کے اس کی راکھ بنائی، ٹھنڈی ہو گئی راکھ،
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ چٹائی کی راکھ اپنے ابا جی کے زخماں تے لگائی. جہدے نال خون بند ہویا کہ زخم بہت گہرا سی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہت دے زخمیاں کو پانی بھی پلاندیاں سن. عورتاں دیاں بھی قربانیاں نے میدان احد کے اندر کہ احد کے اندر جڑے زخمی ہوئے سن انہاں نوں پانی پلاندیاں سن. پھر جدو شام ہوتی ہے شام احد کے دن اور دشمن دوڑتا ہے دوبارہ جدو صحابہ اکٹھے ہوئے تھے پتہ چلیا اللہ کے محبوب کے شہید نہیں ہوئے بلکہ زندہ تھے. صحابہ پھر میدان احد کے اندر جمع ہوئے. دشمن دوڑے آئے. کیونکہ ایمان والیاں کے مقابلے تے کافر کدے کھڑو نہیں سکتا. شرط ہے کہ ایمان والیاں کا بھروسہ اللہ پہ ہوئے. کافر چاہے اس دور کا ہوئے کافر اسرائیل کی شکل دے اندر یا انڈیا کی شکل دے اندر اس دور کا ہوئے اگر ایمان والے اللہ تے بھروسہ کرن تے کافر اج بھی ایمان والیاں دے مقابلے تے کھڑو نہیں سکتے. اور قرآن نے بھی یہ گل واضح لفظوں کے اندر فرمائی جاء الحق وزهق الباطل کہ جدوں حق آندا ہے باطل توڑتا ہے. ان الباطل نہا کے نکلتا ہے تے بالاں چوں پانی گرتا ہے. کہ جدو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کروائی اس گل کی کہ فرشتے حنزلہ نو آسماناں تے لے کے واپس لے آئے نہیں تے نہلا کے دھلا کے پانی ٹپک لے سی تے تحقیق تو بعد پتہ چلیا کہ حضرت حنزلہ کی اسے دن شادی ہوئی سی جس دن احد دا مارکا ہوا ہے. اسے دن حضرت حنزلہ کی شادی ہوئی سی. بیوی دے نال ازدواجی تعلق قائم کیتا سی اور ادھر احد کے اندر جہاد کی آواز لگی. حضرت حنزلہ نے جہاد کی آواز تے انج لبیک کیا کہ غسل کرنے کی بھی دیر نہیں کی تھی. تلوار اٹھائی اور اللہ کے محبوب کے حکم کے میدان احد دے گئے. شہید ہو گئے. غسل جنابت کی ضرورت سی کہ قربان حضرت حنزلہ تے کہ انہاں نوں پاکی دا غسل پاک فرشتیاں نے کروا دیتا. کیسے نبی دے جانثار سن کہ کیسے نبی دے وفادار سن کہ
जिन्हों पाकीज़गी की जरूरत पैंदी है ते रब अपनी पाक मखलूक कोलों उन्होंने गुसल करवा के ते पाक कर देता है। मैदान ओहद के अंदर बड़िया बड़िया मिसालां ने, बड़िया बड़िया हस्तियां ने जिन्होंने नबी दे नाल वफादारी का हक अदा किया है, जानिसारी का हक अदा कर दिता। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे चचा ने अनस बिन नज़र, चचा का नाम भी अनस है, भतीजे का नाम भी अनस है। हजरत अनस के चचा ने अनस बिन नज़र कहते ने जो मैदान ओहद के अंदर अल्लाह दे महबूब की शहादत की खबर फैल दिए और सहाबा के हौसले टुटते ने, दिल टुटते ने कि अल्लाह के नबी दुनिया को तशरीफ ले गए। अनस बिन नज़र कहते ने मैं उस वक्त मैदान ओहद के अंदर मौजूद सी। मेरी नजर साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते पैंदी है। मैं पूछया हजरत साद नू अईना या साद, ओ साद तू किधर चला है, साद तू किस तरफ जा रहा है। ते हजरत साद कहते ने अल्लाह के नबी दुनिया के अंदर नहीं रहे, अल्लाह के महबूब शहादत का मर्तबा पाके रब दे कोल पहुंच चुके ने। हजरत अनस बिन नज़र कहते ने मैं उस वक्त साद नू कहा इन्नी अजीदु रीहल जन्नति दूना ओहदिन के साद मैनू ओहद पहाड़ ते परले पासेओं जन्नत दियां खुशबूआं आ रहियां ने। हजरत अनस बिन नज़र कहते ने इन्नी अजीदु रीहल जन्नति दूना ओहदिन के ओहद पहाड़ के दूसरे पासेओं मैनू जन्नत दियां खुशबूआं आ रहियां ने। मेरे दोस्तों हजरत अनस बिन नज़र तलवार लेके मैदान ओहद के अंदर दुश्मन के मुकाबले ते हजरत अनस बिन नज़र के वजूद ते 70 तो ज्यादा जख्मां दे निशान मौजूद सन। उन्हां दी मैयत पहचानी नहीं सी जाती, इतने जख्म उन्हां दे जिस्म ते मौजूद सन कि उन्हां दी बहन ने अपने भाई अनस बिन नज़र की मैयत नू अपने भाई की इस छोटी उंगली तो पहचानिया, ये मेरे भाई की उंगली का निशान है। मेरे दोस्तों ऐसे जानिसार ने ओहद के अंदर, ऐसे वफादार ने ओहद के अंदर जिन्होंने जिंदगी के अंदर ही कह दिता सी इन्नी अजीदुनी अल जन्नती दूना ओहदिन, मैनू ओहद पहाड़ चों जन्नत दियां खुशबूआं आ रहियां ने। और अज भी जिहड़े जाते हैं ना शुहदा ओहद दी कबूल ते और खुशबूआं अज भी आंदियां ने। जिस खुशबू का तस्करा अनस बिन नज़र ने आज तो 1400 साल पहले किया सी, वो खुशबुआं जान वाले अज भी महसूस करते हैं। फिर मेरे दोस्तों आओ तो अपने महबूब दा एक और सिपाही मुजाहिद, और सुभान अल्लाह मुजाहिद भी कैसा पैर तो लगना। असीं ते सेहतमंद हो के कहने जी साडे वस दा नहीं, यह मुकाबला करना इसराइल का साडे वस दा नहीं। लेकिन आओ मैं तुहानू नबी दा मुजाहिद दिखावां
کہ جہدے چار بیٹے بھی میدان احد کے اندر نے خود پیر تو لنگڑے نے لیکن تمنا یہ رکھتے ہیں میں بھی میدان احد سے جاواں. بیٹے کہتے ہیں ابا جی اسی چار بیٹے تواڈے جو جا رہے ہیں لیکن باپ کی زبان تو نکلے ہوا جملہ سنو. عمر ابن جموع اس دا نام ہے صحابی رسول دا پیر تو لنگڑے نے تے کہتے ہیں تسی میرے بیٹے ہو کے تے جنت دے اندر جاؤ اور میں تہاڈا باپ ہو کے دل دے اندر حسرت لے کے جنت دی میں گھر دے اندر بیٹھا. میں عمر بن جموع دی تمنا ہے کہ میں اپنے لنگڑے پیر دے نال جنت دی زمین تے چلدا رہا. یہ عمر بن جموع ساڈے ورگا کوئی ہوتا کہتا ساڈے کو جاتے رہے بندے بتھیرے سانو کی لوڑ. ایک بندہ بھی آنے کہتے ایک بندہ کسی کو دے دیتا ہے ایک بندہ جا رہے اللہ کے رستے دے اندر لیکن دیکھو چار بیٹے کی عمر ابن جموع اپنے لنگڑے پیر کے نال بھی میدان احد کے اندر شہید ہو گئے. شام کا وقت میں تمہیں دس گئی اللہ نے محبوب پیغمبر نے حضرت عمر ابن جموع نے بیٹے کی شہادت والی میت اونٹنی تے رکھ دی تھی. فرمایا لے جو انہوں مدینے دفن کرنے واسطے. عمر ابن جموع دی میت بھی اونٹنی تے بیٹے دی میت بھی اونٹنی تے. جدو اونٹ مدینے پہنچ لائے بیٹے دی میت نو اتاریا اونٹ پھر کھڑا ہوندا ہے اونٹ نو بٹھاندے نے اونٹ نہیں بیٹھدا اونٹ نو مار دے نے اونٹ نہیں بیٹھدا بلکہ اونٹ دا رخ میدان احد ول مڑدا ہے. پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی نو دسیا جا کے کہ اللہ دے محبوب اونٹ تے بگڑ گیا اونٹ تے بگڑ گیا نہیں ہٹدا وہ میدان احد ول مڑ گئے. آپ نے فرمایا اچھا کیا جدو عمر ابن جموع گھروں نکلے سی کوئی دعا تے نہیں سی کیتی انہوں نے بیوی کہندی انہاں دی بیوی کہندی اللہ دے محبوب جدو میرا خامد عمر ابن جموع گھروں نکلیا سی انہیں دعا کیتی سی اللہم دعا سننا اللہ دے محبوب پیغمبر دے مجاہد صحابی دی دعا سننا. احد دیاں قبراں اسے میدان احد دے اندر احد پہاڑ دے قریب احد دے دامن دے اندر اور جیڑیاں خوشبواں جنت دیاں. انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے او شہادت دے وقت محسوس کیتیاں سن. اج ہر زیارت تے جان والا حاجی انہاں خوشبواں نو محسوس کردا ہے. حضرت عمر بن جموع لنگڑے پیر کے نال اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی سرزمین تے چل رہے. جہاد بہت بڑا عمل ہے معمولی گل نہیں. پھر آؤ تو ایک اور اللہ کے نبی دے مجاہد نو میدان احد کے اندر دکھاواں. سعد بن ربیع قبیلہ خزرج دے سردار نے مدینے کا بہت بڑا قبیلہ سی قبیلہ خزرج. او دے سردار نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی. اللہ کے محبوب نے فرمایا جاؤ دیکھو زخمیاں نو دیکھو شہیداں نو لیاؤ چوک کے اکٹھے کرو. زخمی نے انہوں نے چوک کے لیاؤ. ایک صحابی کہتے ہیں میں اللہ کے محبوب دے حکم تے نکلیا. نبی پوچھتے نے این سعد سعد نظر نہیں آیا. سعد نو ویکھو سعد کتھے جے. صحابی کہتے ہیں میں شہیداں دے اندر حضرت سعد بن ربیع نو دیکھیا. مینوں شہیداں دے اندر سعد نظر نہ آئے. میں زخمیاں دے اندر حضرت سعد نو ویکھیا. مینوں زخمیاں دے اندر بھی سعد نظر نہ آئے. کہندے نے میں تلاش
کردا رہا اچانک میری نظر زخمیاں دے تھلے دبے ہوئے سعد بن ربیع تے پیندی ہے۔ کہندے جدوں میں سعد نوں دیکھیا نا زخمیاں دے تھلے پے تے میں کھچیا کھچ کے میں کہا سعد اللہ دے نبی نے تینوں سلام کیا، اللہ دے نبی نے تینوں سلام کیا۔ کیسے لوگ سن کہ جنہاں کو نبی سلام کہتے۔ آج اسی خوش قسمتی اپنی سمجھتے ہیں کہ نبی کے درود و سلام پڑھیے، اسی اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں، لیکن انہاں لوگوں کی قسمت کو بھی سلام ہے کہ جنہاں کو سلام اللہ دے نبی بھیجتے۔ جدو حضرت سعد بن ربیع نے سنیا نا نبی نے میرے سلام کیا ہے، سعد اٹھے ہمت کر کے نہیں پھر گیا، زخماں دے نال سارا لباس خون دے نال شرابوں دے بھرے ہو کھڑے ہوئے گر گئے، کمزوری اتنی خون اتنا نکل گیا، بلڈ لو ہو گیا جنہوں کہہ لو تے گرے نہیں تے سعد اس آن والے صحابی کو کہندے نے گل سن میری ہمت جواب دے گئی، پہلی گل یہ کہ میرا سلام بھی میرے نبی تک پہنچا دے، اور دوسری گل میری قوم خزرج تک پہنچا دینا۔ حضرت سعد بن ربیع کہتے ہیں میرا سلام میرے نبی تک تے میری گل میں اپنی قوم دا سردار میری قوم تک پہنچا دینا، خزرج والیاں نوں دس دینا کہ اللہ دے محبوب نوں میں تواڈے وچ چھڈ کے جا رہا، میں زخماں تو چول چوراں، میں اپنے خون دے اندر شرابوراں، جے نبی نوں کوئی تکلیف پہنچی تے کل قیامت دے دن خزرج والیو تواڈے گریبان ہون گے تے سعد دا ہاتھ ہوئے گا۔ حضرت سعد اس حالت کے اندر شہید ہو گئے۔ آن والے صحابی نے دسیا کہ سعد نوں دیکھیا سی زخمی سی، تہاڈا سلام بھی پہنچایا تے سعد نے تانوں بھی سلام بھیجے۔ اللہ دے محبوب نے ہاتھ اٹھا دے فرمایا اللہ میں سعد تو راضی ہاں تو بھی سعد کو راضی ہو۔ قبیلے کے سردار نے اپنی قوم کے سردار نے، لیکن نبی تے اپنی جان نچھاور کرنا سعادت سمجھتے۔ سعد بن ربیع بڑے کلیل جوان سن، بڑے خوبصورت جوان سن، اپنے قبیلے کے سردار سن۔ میرے دوستوں جوان تے شادی بھی نبی ہوئے۔ ایک بیٹی سی حضرت سعد بن ربیع دی، ایک صحابی کہتے ہیں ایک دن میں حضرت ابوبکر دی گلی چوں گزر رہا سی، میں دیکھیا حضرت ابوبکر گلی دے اندر صافہ بچھا کے کپڑا بچھا کے لیٹے ہوئے نے، اور ایک سال یا 1.5 سال دی بچی حضرت ابوبکر دے سینے تے بیٹھ کے کھیل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں پوچھا ابوبکر کدی بیٹی؟ حضرت ابوبکر دا بڑا مقام ہے عمر دے اندر، پوری عمر دے اندر افضل البشر بعد الانبیاء کہ نبیوں کو بعد افضل ترین انسان ابوبکر ہے۔ کیڑی بچی ہوئی بھی جڑی ابوبکر دے سینے تے بیٹھی ہو؟ پوچھا ابوبکر کیڑی بیٹی ہے؟ سنو فرمایا ایک خزرج قبیلے دے سردار سعد بن ربیع دی بیٹی ہے، میں اس بیٹی نو سینے تے کیوں نہ بٹھاواں، میں سعد دی بیٹی نو سر تے کیوں نہ بٹھاواں، کہ سعد نے سرداری نو نہیں دیکھیا، سعد نے اپنی جوان بیوی نو نہیں دیکھیا، سعد نے اپنی دودھ پیندی بیٹی نو نہیں دیکھیا۔ اگر سعد نے دیکھیا تے اللہ دے محبوب نو دیکھیا۔
پھر ایک دن ایسا ہوا جو حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تھے، ایک بچی تھوڑی بڑی ہو گئی سی، 12-14 سال کی۔ حضرت ابو بکر خلیفہ نے بھی آئی بچی حضرت سعد بن ربیع تھی، سیدنا صدیق اکبر نے اپنی چادر اس بچی نے آنکھ سے اٹھا دی تھی کہ بچی ابو بکر کی چادر تے چل گیا۔ کسی نے پوچھا اتنی اعزاز، اتنی عزت، اتنا احترام، کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا سعد بن ربیع کی بیٹی ہے جس نے سرداری چھوڑ کے اپنا قبیلہ خاندان کو بے لحاظ کر کے اللہ کے نبی کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ میں اس بیٹی کی عصمت کو بھی سلام کروں گا۔ ابو بکر کی چادر اس بیٹی کے قدموں کے تھلے آئے گی، جیڑے بندے بھی نبی کی ناموس تے، نبی کی عزت تے، نبی کی عصمت تے، نبی کے گھرانے تے، نبی کے جانے تے اپنی جاناں قربان کر دے گی۔ میرے ایک گل کہنے کے اندر کسی قسم کی ہچک محسوس نہیں ہوتی۔ کل قیامت کا دن ہوئے گا، نبی کے جانے اور نبی کے گھرانے تے جاناں قربان کرنے والے کا استقبال سیدنا صدیق اکبر کریں گے۔ کوئی معمولی گل نہیں۔ میدان احد کے اندر سعد بن ربیع شہید ہوتے ہیں، نبی تے اپنی جان قربان کرتے تھے۔ پھر ایک تفصیلی شہادت ہے نبی کے چچا حضرت حمزہ کی۔ میں تفصیل کے اندر نہیں جاتا، ٹائم تھوڑا ہے کیونکہ میں اس عنوان پر مکمل کرنا ہے۔ تسی دیکھو کہ اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ کے 17 ٹکڑے میدان احد کے اندر تھے۔ اور میرے محبوب دا حوصلہ دیکھو، پیارا چچا، محبت کرنے والا، نبی دے دین نو پھیلان والا، نبی دے دشمناں نو نبی تو دور کرنے والا، جدو چچا دنیا تو جاوے تے نبی نو کتنا دکھ ہوئے گا۔ آج کوئی کسے دا سہارا بندا ہوئے اور دنیا تو چلا جائے تے کتنا دکھ ہوندا ہے کہ فلاں وقت دے اندر اے میرے نال چلیا سی، فلاں وقت دے اندر میرا سہارا بنیا سی۔ اللہ دے محبوب نو کتنا دکھ ہے اپنے چچا حمزہ دا، اور پھر حالت بھی انج دی۔ اللہ دے نبی شام نو کہتے نے علی جاؤ چچا حمزہ نو تلاش کر کے آؤ۔ چچا نظر نہیں آ رہے، شام پہلے کے سارے اللہ دے نبی تلاش کروا رہے۔ حضرت علی گئے، دیکھا ایک جگہ پہ حضرت حمزہ کی لاش مبارک، میت مبارک پئی، اور حالت ہے کہ اکھاں دے دیلے نک کٹ گئے، ہونٹ کٹ دیتے، کن کٹ دیتے، زبان کٹ لی، سینہ چیر کے کلیجہ کٹ لیا۔ حضرت علی دیکھ کے واپس آ گئے، فرمایا اللہ دے محبوب چچا کی حالت بڑی خراب ہے، شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا علی میں نے بھی اپنے چچا کی میت پہ لے جا۔ میرے دوستو، اللہ دے محبوب اپنے محبوب دے محبوب چچا دے چہرے نو ویکھیا، تے چہرے دے اندر جیڑیاں اکھاں نے انہاں دے اندر ڈیلے کوئی نہیں۔ میرے دوستو، اسے میدان احد دے اندر اتنی بڑی قربانی، نبی نے اپنے چچا دے چہرے تے ذرا تھلے نظر پائی نک ول، تے نک بھی کٹ دیتا گیا، اور تھلے ویکھدے نے ہونٹاں ول تے ہونٹ بھی کٹ دیتے، کنا ول ویکھیا تے کن بھی کٹ دیتے، سینے ول ویکھیا تے سینہ بھی چیر کے کلیجہ کٹ لیا۔ میرے دوستو، اللہ دے نبی اپنے چچا دی میت تے کھلو کے انج ہچکیاں دے نال روندے نے کہ نبی دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر ہو جاتی ہے۔
بچہ تے کپڑا پا دیو، چادر دے دیو، چادر دے دی تھی۔ سیدہ صفیہ نبی کی پھوپھی ہے، حضرت حمزہ کی بہن۔ پتہ چلیا میرے بھائی کا نال سلوک ہے، بہن بھی آ گئی، آگے اجازت مانگی کہ میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہوں۔ اللہ نے نبی نے فرمایا زبیر یہ اشرا مبشرہ چنے صفی سیدہ صفیہ نے بیٹے نے نبی کے پھوپھی ذات بھائی نے زبیر دے نام فرمایا زبیر جا اپنی اماں کو روک جا کے عورت ذات ہے نہیں دیکھ سکے گی جو حالت ہے انہوں کے بھائی نے میرے چچا نے روکتے جا کے اماں۔ حضرت زبیر گئے نے سیدہ صفیہ ماشاءاللہ بڑے دیر خط باور اور بڑی جسامت والی طاقتور خاتون سن۔ جدو جا کے بیٹے نے کہ اماں ٹھہر جا، اماں ٹھہر جا، نہ جا کے کہ سیدہ صفیہ نے اپنے بیٹے کو ایک دھکا مار پیچھے رکھ۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں نے پیچھے گر گیا کہ میں جدو کہا نا اماں میں نہیں کیا، اللہ کے نبی نے کیا، رک جا۔ سیدہ صفیہ نے قدم اٹھی روکا اور میں 10 عمر کی کہتا ہے کہ اماں ماموں کی حالت بڑی خراب ہے، ویٹ نہیں سکتی، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی اماں کو جا کے میری پھوپھی کو جا کے روک دیں کہ اپنے بھائی حمزہ کی میت کے نہ ہو۔ سیدہ صفیہ کہہ دیا نے جا جا کے اللہ کے نبی کو پیغام دے کہ میں اس شیر کی بہن ہاں جنہوں حمزہ کہتے ہیں، میں اس نبی کے چاچے کی بہن ہاں جس ماں کا خود حمزہ نے پیتا ہے اسے ماں کا خود صفیہ نے پیتا ہے۔ میں بین نہیں کروں گی، میں سینہ کوبی نہیں کروں گی، میں ماتم نہیں کروں گی، میں اپنے بھائی کے واسطے کفن دیا چادراں لے کے آئی ہوں کہ میں اپنے بھائی کو کفن دے کے چپ کر کے واپس چلی جاؤں۔ اللہ نے محبوب کے رنبر نے فرمایا صفیہ مان دے۔ ایک بہادر خاتون سن، آج تھے ساڑھے مرد بھی عورتاں نالوں بے گزرے نے ماشاءاللہ۔ وہ نبی دی شاگردہ خاتون سن، نبی دی تعلیم یافتہ، نبی دی تربیت یافتہ خواتین سن کہ جنہاں نے میدان جہاد کے اندر بھی کافروں کے چھکے چلا دیتے سن۔ آج اسی اپنی خواتین کو بیٹھیے، انہوں کی تربیت کو بیٹھیے، ساری اپنی تربیت ہی کوئی نہیں تے گھردیاں کی تربیت اسی کی کرتے 2 گھنٹے بچہ لیٹ ہو گئے تے ماں بھول کرتی ہے۔ لیکن اسے میدان احد کے اندر ایک خاتون نے خنسا نامی 4 بیٹے شہید ہو گئے، 4 بیٹے دسیا بیٹا شہید ہو گیا، کہنے مینوں نبی دا دسو، بھائی شہید ہو گیا مینوں نبی دا دسو، خامد شہید ہو گیا مینوں نبی دا دسو، تیرا باپ شہید ہو گیا، کہتی مینوں کوئی فکر نہیں، اگر اللہ کے محبوب صحیح سلامت ہے کہ میرا ایمان صحیح سلامت ہے، میرا خاندان قربان نبی دے، میری آل اولاد قربان نبی دے۔ اے نبی دے زمانے دیا خواتین سن جنہاں نے ان قربانی دیا مثالاں قائم کر دیا۔ جدو وہ دشمن دوڑ گیا، بلاؤ ذرا میں تمہیں میرے انجام تک پہنچانا۔ دشمن دوڑ گیا، اللہ کے نبی نے شہیدان کو بھی اکٹھا کر لیا، ان کی میتان کو بھی زخمیان کو بھی اکٹھا کر لیا۔ اور دشمن ایک مقام سے جا کے رک گیا، انہیں کہ جہاں چنگا مقا سی اندر کے اسی مار دیتے ہیں مسلمانوں کو، 70 صحابہ شہید ہوئے سن، باقی ساری زخمی سن۔ موقع چنگا سی اسی نہیں دوڑا ہے، سامان کام پورا کرنا چاہیے تھا۔ انہاں کہا یار واپس چلیے ایک بجے کم مکا کے۔ کسی نے اللہ کے نبی کو بھی خبر دیتی کہ وہ فلاں جگہ کے رکے ہوئے نے، کٹھے ہو رہے ہیں کہ پھر پلاننگ بنا رہے ہیں کہ چلنا نہیں، آگے پھر ناموں مکا بھی جانا ہے۔ کہ اللہ کے محبوب نے بھی پھر اعلان کر دیتا میدان احد کے اندر قرآن سنو۔ اللہ نے محبوب نے بھی اعلان کر دیتا جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہو جاؤ، جڑے احد دے اندر شریک ہوئے نے صرف او ہوئی آوے
جڑا عہد دے اندر شریک نہیں وہ نہیں آ سکدا مقابلہ دشمن دا کرنا ہے آج انہاں نوں مکے تک چھڈ کے آنا ہے اے عہد ول کی آن گے اسی انہاں دے پیچھے مکے ول جاواں گے میرے دوستو اعلان ہو گیا صحابہ زخماں دے نال چور چور نے کوئی صحابی بھی ایسا نہیں جڑا زخمی نہ ہوئے خود اللہ دے محبوب بھی زخمی چہرہ بھی زخمی اللہ دا قرآن کہتا ہے صحابہ دا جملہ سننا صحابہ دا جملہ سننا جدو مکی والوں آن والیاں نے صحابہ نو کیا او سارے اکٹھے ہو گئے نے او سارے قبیلیاں نو اکٹھا کر چکے نے تسی زخمی بھی ہو تسی کمزور بھی ہو تسی تعداد دے اندر بھی تھوڑے ہو لیکن میں قربان نبی دے انہاں زخمی شیراں تے میں قربان نبی دے انہاں زخمی شیراں تے انہاں شیراں دا جواب سنو اللہ دے قرآن نے اس جواب نو ریکارڈ کر لیا اپنے اندر قرآن دے سینے دے اندر بھی آج بھی نبی دے زخمی شیراں دا جواب موجود ہے صحابہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل سانو اللہ کافی ہے تے ساڈا وکیل بھی وہی ہے ساڈے مقدمے دا وکیل اللہ ہے ساڈے لیے اللہ کافی ہے کسی طاقت کی ضرورت نہیں اے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیا کرو کثرت دے نال ہر مخالف تہاڈا مغلوب ہوئے گا اے صحابہ دا وہ وظیفہ ہے جڑا میدان احد دے اندر صحابہ نے دشمناں دی طاقت دے مقابلے تے کیا سی حسبنا اللہ و نعم الوکیل سانو اللہ کافی ہے اور اللہ ہی بہترین کام بنانے والا ہے اللہ ہی بہترین کارساز ہے آج بھی دشمن دے مقابلے تے آج بھی اسرائیل دے مقابلے تے آج بھی انڈیا دے مقابلے تے اگر حسبنا اللہ و نعم الوکیل دا وظیفہ پوری قوم کرنا شروع کر دے تے انشاءاللہ نہ اسرائیل بھی کوئی مجال ہے کہ فلسطینیاں تے ظلم کر سکے اور نہ انڈیا بھی کوئی مجال ہے کہ پاکستان وال میلی نظر دے نال ویکھ سکے لیکن اسی ادھر آتے ہی اسی مولویاں کی منتے ہی نہیں اسی کہتے ہیں مولویاں نے کی کرنا ہے آج انڈیا بھی اکھاں دکھا رہے ہیں سارے ٹی وی چینل سن کے دیکھو لیکن میرا ایمان ہے میں منبر رسول تے بیٹھا آج بھی اللہ کے حکمہ کے مسلمان کھڑے ہو جان ایک گائے کا پیشاب پینے والا ہندو بنیا اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ایمان والیاں کے ایمان کا مقابلہ کر سکے اللہ نے ایمان کے اندر وہ طاقت رکھی ہے جیلی طاقت ایٹم بم کے اندر بھی موجود ہے صحابہ میدان احد کے اندر زخمی ہو کے بھی کھڑے ہو گئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک جہاد جو ہے نا جہاد آج اسی اپنے شیرانوں مارے ہیں میرا جملہ نوٹ کرنا ادارے والے بھی کہ جدوں اپنے شیرانوں مارو گے تے دشمن کے کتے بھی تواڈے تے حملہ کریں گے تسی مجاہدین کو دہشت گرد کہہ کے مارے ہیں تسی مجاہدین کو پکڑ کے امریکہ دے حوالے کیتا ہے تسی اپنے شیرانوں مارے ہیں تے انڈیا دے کتے بھی اج تواڈے تے حملہ کرنے دا سوچ رہے ہیں لیکن اے پاکستان دے مجاہدین ہر مسلمان ایک پاکستان دا فوجی ہے اور انشاءاللہ میرے سمیت میری پوری جماعت مولانا احمد لدھیانوی دعوت برکاتہ دے آرڈر دے حکم دے پاک فوج دے نال انڈیا کے مقابلے تے کھڑی لوگ کسی بھی مقابلہ کرو گے کہ سارے ایمان کا حصہ ہے پاکستان سارے ایمان کا حصہ ہے اللہ دے قرآن نے سرزمین کو ماں دیا ماں پاکستان ساری ماں ہے اور ماں کی عزت کا دفاع کرنا حلالی بیٹیوں کا کام ہوتا ہے اور اگر پاکستان وال کسی نے بھی
کوئی دیو کے جواب اسی اپنی ماں کی خاطر جان قربان کرتے ہیں، عائشہ کی خاطر بھی اور ماں پاکستان کی خاطر بھی اسی اپنا سب کچھ قربان کرنا عبادت سمجھتے ہیں، عبادت۔ لیکن کسی اور کے صحیح نہ اللہ کے حکمات ہے۔ پھر دیکھو کہ انڈیا کی طاقت ہی نہیں کہ مودی کی شہر مودی کا باپ بھی اٹھ کے آ جائے کہ وہ پاکستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے پھر اپنے شیروں کو جمع کیتا، چلو، اور پھر انج دوڑ لگوائی کافرہ دی کہ مکے تک انہوں نے چھڑ گیا ہے۔ جڑے کہتے سن اسی انہوں نے مکا کے جانا ہے، جڑا انڈیا بار بار دھمکیاں لاتے ہیں ناشتہ سیالکوٹ ہوئے گا یا ساڈا ناشتہ لاہور کے اندر ہوئے گا، میں منبر رسول کے بیٹھ کے کہہ رہے ساتھی بھی چاہتے دارالعلوم دیوبند انڈیا کے اندر ہے، سہارنپور کے اندر ہے، انشاءاللہ اگر ایسا موقع آیا کہ ساتھی بھی چاہتے کہ اسی دارالعلوم دیوبند کے اندر جا کے چاہ پی رہی ہے، یہ کہ چاہ جا رہی ہے، انشاءاللہ کا چاہ بھی پورا کریں گے، چاہ بھی پیوان گے کہ وہ چاہ بھی پورا کرتے ہیں گے کہ انہوں پتہ لگ گیا کہ ان کے سے قوم کو لڑکایا ہے کہ قوم ایمان کی بنیاد پہ لگتی ہے۔ اللہ نے محبوب مسجد نبوی جی آئے واپس آئے، مختصر کرنا گال پڑے میں، اور جب واپس آئے نا ہم پتہ ہے بڑے بڑے منافق تو عبداللہ بن ابی جڑا کہتے ہیں تسی تے مٹیاں دی مننی ہے، میں سیاںا بندہ تسی میری مننی نہیں، اللہ کے نبی منبر پہ بیٹھے وہ کھڑا ہو گیا۔ منافقین کا کردار دیکھنا کہ زخمی نے صحابہ بھی زخمی، نبی بھی زخمی، عبداللہ بن ابی منافق سی، منافقاں دا سردار سی، مسجد دے اندر کھڑا ہویا کہتا ہے ھذا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے گواہیاں دے رہا کہتے ہیں ھذا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے آپ دیکھو کہ صحیح وقد اکرمکم اللہ، اللہ نے تو آپ عزت دی تھی، وقد اکرمکم اللہ، اور تعریفہ شروع کرتی ہے پرچے کے اندر کھڑے ہو کے سے منافق نے فنصروا واطیعوا، انہاں دی مدد کرو، انہاں دی فرما برداری کرو۔ کہ سب تو پہلے کون اٹھے منافقہ کے نال سلوک کی کرنا ہے، اے نبی دے شاگرداں نے دسیا ہے۔ سب تو پہلے اٹھے نے حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹھ گئے، ارے بیٹھ جا، دمکا مار کے آج کوئی یہ بولنے کرنے جا رہے ہیں، بولنے کا نہیں پتا، لیکن منافقاں کے متعلق قرآن نے بھی کی ہے کہ منافقاں کے جتنی سختی ہو سکتی ہے اتنی سختی کرو، جاہد الکفار والمنافقین، قرآن کی آیت ہے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، غلیظ ترین سخت ترین انہوں نے سختی کرو۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو، حضرت ابو ایوب انصاری ایک تو تھڑے گئے احد کے اندر تو کہتا ہے ساری منی نہیں کہ ہون تو اپنی محبتہ کا اظہار کر رہے ہیں، ایک سٹی لوٹے تھلے گئے تے جو حضرت ابو ایوب انصاری نے سٹی تے 4-5 اور نوجوان اٹھے ماریا دھکا تے مسجد نبوی چوبا کر دیتا کہ تو اسے قابل ہی نہیں کہ تو نبی کی پاک مسجد کے اندر کھڑا ہو سکے، نبی کی موجودگی کے اندر حوالہ غلط ہوگا ذمہ دار، نبی کی موجودگی کے اندر عبداللہ بن ابی کے نال صحابہ نے یہ سلوک کیتا، نبی نے روکیا نہیں، پتہ چلیا کہ نبی منافقاں کے نال اس سلوک تے راضی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر منبر تے صحابہ دی تعریف اور آیت پڑھنی ترجمہ کرنا گل اٹھانی، صحابہ کو غلطی ہو گئی سی نہ ہوتے اندر، نبی زخمی ہوئے اس غلطی کی وجہ سے دردان شہید ہوئے، تے اللہ نے کی کیا کہ میرے محبوب کے بیٹھے نے زخمی کر دے ایک وعدے جانی صاحب نے وفادار نے قرآن سنو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے محبوب میرے زخمی تواڈے کول بیٹھے نے غلطیاں ہوئیاں نے،
لیکن اللہ دی رحمت تسی انہاں دے نال نرمی والا معاملہ کرنا ہے، انہاں نو ڈانٹنا نہیں، انہاں نو ڈانٹنا نہیں، انہاں نو ڈرانا نہیں، انہاں دی دل آزاری نہیں کرنی۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تہاڈا دل انہاں لئی سخت ہو گیا، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے تہاڈے ارد گرد رہ نہیں سکدے۔ فرمایا میرے محبوب انہاں نے نرمی کرنی ہے، وہ منافقت نے سختی اور انہاں محبین مخلصین نال نرمی۔ اپنے آپ کو کوئی غلطی بھی ہو جائے نا، چلو کوئی غلطی اپنا سی نا، محبت کرنے والا سی، لا علمی کے اندر ہو گئی، کم علمی کے اندر ہو گئی، کم عقلی کے نال ہو گئی، لیکن منافق اگر غلطی کرے تو پھر نرمی کرے۔ اور اگلی گل سنو، اللہ نے پیچھے فرمایا، اللہ نے کہ میں معاف کر دیتا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، کہ میں انہاں کو معاف کر دیتا۔ اور اللہ نبیوں کی کہہ رہے ہیں، سورہ آل عمران 4 پارہ آیت نمبر 159 ترجمہ پڑھنا کہ میں ایویں نہیں ہر جمعے صحابہ کی گل کردا کہ صحابہ اللہ کو اتنے پیارے نے، اللہ نے کیا میرے محبوب میں معاف کر دیتا ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیتا۔ قرآن کے الفاظ سنو، فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے محبوب تسی بھی انہاں کو معاف کرو، معاف کرو، امر دا سیدھا ہے، امر دا اللہ حکمن کہہ رہے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے محبوب تسی بھی انہاں کو معاف کرو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے بھی حکمن کہہ رہے ہیں انہاں کو معاف کرو، انہاں لئی استغفار بھی کرو، انہاں لئی معافی دی دعا بھی کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آئندہ انہاں دے نال مشورہ بھی کرو۔ کہ اللہ کے تین جملے کہے فَاعْفُ، معاف کرو، وَاسْتَغْفِرْ، معافی دی دعا کرو انہاں واسطے، وَشَاوِرْ، اور انہاں نال مشورہ کرو۔ اور اللہ نے یہ جملے کہہ کے صحابہ کی اہمیت دسی کہ میرے محبوب انہاں نے تن من دھن اولاد جان مال تواڈے تے قربان کر دیتا ہے، میرے محبوب انہاں دی قیمت رب نے کل قیامت نو ادا کرنی۔ تے پھر اللہ کے محبوب نے بھی معاف کیتا، مشورہ بھی کیتا، اور صحابہ کی قربانیاں نال کہ پورا دین اج پوری دنیا دے اندر خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو، لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو، ہے راہ لایا صحابہ نے، لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو، ہے راہ لایا صحابہ نے، خدا تے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، نہیں بھوک پیاس تو گھبرائے، نہیں بھوک پیاس تو گھبرائے، نہ سردی من تو کترائے، نہ بھوک پیاس تو گھبرائے، نہ سردی من تو کترائے، لہو دے وچ ہو کے لت پت، لہو دے وچ ہو کے لت پت، نہ حق آکھن تو باز آئے، لہو دے وچ ہو کے لت پت، نہ حق آکھن تو باز آئے، تعلق اے جیا سائیں نال، تعلق اے جیا سائیں نال، ہدایت
دو وزیر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے عرشہ تیرے، دو وزیر میرے عرشہ تیرے، دو وزیر میرے فرشہ تیرے۔ وزیر عرشاں تے دو ہن تے فرشاں تے بھی دو ہن نے، وزیر عرشاں اتے ہن دو، اتے فرشاں اتے ہن دو، اے رہنے نال آقا دے، اے رہنے نال آقا دے، تو بھامیں پٹ تے بھامیں رو، اے رہنے نال آقا دے، تو بھامیں پٹ تے بھامیں رو، تعلق اے جڑا سائیں نال لایا ہے صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، لہو مکے دی گلیاں وچ دسو چلدا رہا کس دا، لہو مکے دی گلیاں وچ دسو چلدا رہا کس دا، بدن تھک دے انگاریاں تے دسو چلدا رہا کس دا، بدن تھک دے انگاریاں تے دسو چلدا رہا کس دا، او کیڑا بھال ہاجیرا، او کیڑا بھال ہے جیرا نہیں چاہیا صحابہ نے، او کیڑا بھال ہے جیرا نہیں چاہیا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، خلافت وچ گرے رہ کے، خلافت وچ رہے لوگاں دیاں مزدوریاں کر دے، خلافت وچ رہے لوگاں دیاں مزدوریاں کر دے، ادھی راتی کسے بیوہ، ادھی راتی کسے بیوہ دے گھر پانی رہے بھر دے، ادھی راتی کسے بیوہ دے گھر پانی رہے بھر دے، مدینے وچ کیڑا بنگلہ، مدینے وچ کیڑا بنگلہ بنایا ہے صحابہ نے، جڑے کہندے نے بی بی دا حق کھا گئے، بی بی دا باغ کھا گئے، دسو صحابہ نے کیڑا بنگلہ بنایا سی؟ اج تے وزیر بڑے بڑے کونسلر بن کے بندہ تے کئی پلاٹ بنا لیتا ہے، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عمر، عثمان، علی، اتنی بڑی بڑی خلافت حکمران دسو کیڑا بنگلہ بنایا ہے؟ مدینے وچ کیڑا بنگلہ، مدینے وچ کیڑا بنگلہ بنایا ہے صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، لکھاں کھلے